لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں ایسے آدمی کے بارے میں کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے، پھر لوگ اس نیک عمل پر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ایمان والے کو جلد ہی ملنے والی ایک خوشخبری ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ریاکاری کی وجہ سے لوگ بیچارے اپنے اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آیا ہم ریاکاری کے ساتھ عمل کرتے رہیں یا ریاکاری کی وجہ سے اعمال کو چھوڑ دیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ریاکاری کتنا برا عمل ہے، یعنی یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ عام سی بات ہے، بہت ہی خطرے کی بات ہے، بہت ہی بری بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابن ماجہ میں روایت ہے، اور وہ دجال کے بارے میں آپس میں کچھ بات چل رہی تھی، تو آپ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا اخبرکم باخوف، کہ میں تمہیں اس سے زیادہ خطرناک چیز نہ بتاؤں کہ جس کا مجھے تم پر دجال سے بھی زیادہ خطرہ ہے، یعنی دجال کا آنا اتنا نقصان دہ خطرناک نہیں ہے جتنا وہ چیز خطرناک ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الشرک الخفی، کہ جو چھپا ہوا شرک ہے، یعنی ریاکاری، اپنے اعمال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا، یہ دجال سے بھی بڑا فتنہ اور بڑا خطرے کی چیز ہے۔ اب یہ کیوں اتنا خطرہ ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من قام ریاء و سمعۃ، کہ جس آدمی نے اپنا نیکی کا کوئی کام لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا شہرت کے لیے کیا، تو لم یزل فی مقت اللہ حتی یجلس، تو جب تک وہ اپنی نیت کو ٹھیک نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کی ناراضگی اس پر اترتی رہے گی، اللہ ناراض رہیں گے، اس کا روزہ اور اللہ ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے کتنا بڑا اس کو کام بتایا، فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کر دیا، یہ مشرک ہو گیا کہ جو کام اللہ کے لیے کرنا تھا وہ لوگوں کے لیے کرنا شروع کر دیا، گویا کہ لوگوں کو اللہ کا شریک اس نے بنا دیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایسے بندے کو مشرک کہہ دیا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی، ایک آدمی بڑا ریاکار تھا، ہر عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا تھا، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا تو پیچھے دو بندے بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ ایک کہنے لگا، یار بڑا نیک آدمی ہے، اور جناب بڑے صدقے دیتا ہے، بڑا ذکر کرتا ہے، بڑی تلاوت کرتا ہے، اور یہ دیکھو کتنی لمبی لمبی نماز پڑھتا ہے، کب سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ کرتا تو لوگوں کے لیے ہی تھا، اب اس کو ایک دم بے چینی نماز میں لگی ہوئی ہے، تو وہ اٹھ تو ایک دم نماز توڑ دی، اور اسے کہنے لگا، یہ بھی تو بتاؤ میں روزے رکھتا ہوں، وہ تو تم نے بتایا ہی نہیں۔ تو اب لوگ بیچارے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے عمل کی بنیاد ہی لوگوں کو خوش کرنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس آدمی نے صدقہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا اس نے بھی شرک کیا، یہ اللہ کی رضا کا کام نہیں کیا کہ ہر عمل میں مقصود اللہ کی رضا ہو جائے۔ ایک آدمی تھا، اس نے کسی مسجد میں چیک دے دیا، جیسے ہماری مسجد بن رہی ہے کہ جی یہ وصول کر لے، تو وہ چیک پڑا امام صاحب نے، ماشاءاللہ 2 کروڑ روپے کا چیک، وہ تو بڑے خوش ہو گئے، اور جب بینک میں گئے اس کو دیا، وہ کہنے لگے جی اس چیک پہ تو سائن ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا بھائی، اس بندے کے پاس گئے کہ بھی یہ کیا آپ نے چیک دیا اور سائن نہیں کیے؟ کہتا جی میں نے سنا تھا جو کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا جائے، نام و نمود کے لیے کیا جائے، اس کا ثواب نہیں ملتا، ہن میں اپنا نام نہیں لکھنا چاہتا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے، تسی ادھر ہی رکھ لو۔ اب وہ ریاکاری ایسی عجیب چیز ہے، کبھی بندے کو عمل کرنے نہیں دیتی، اور کبھی بندے سے یہ اتنے عمل کروا لیتی ہے لیکن اس کی محنت ضائع ہوتی ہے
اور اسے ملتا ولتا کچھ نہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن صام یرائی فقد اشرکا، کہ جس بندے نے روزہ ریاکاری کی نیت سے رکھا اس نے بھی شرک کیا، اس کا روزہ قبول نہیں ہوا۔ اب یہ اتنی بری چیز ہے ریاکاری، اب یہ اس کی بنیاد کیا ہے، ہوتی کیا ہے ریاکاری؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جی لوگوں نے ہمارا جو عمل دیکھ لیا وہ ریاکاری ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا عمل تو ہو گیا برباد۔ کچھ تو اس وجہ سے بیچارے اعمال چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ ویسے ہی اعمال میں ڈھیلے ہوتے ہیں۔ اب یہ آج آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ ریاکاری کہتے کس کو ہے۔ دیکھیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمائی، میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ واقعی یہ بات وہ بندہ کر سکتا ہے جو بالکل گہرائی میں چلا جاتا ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ العمل ترک العمل لاجل الناس ریاء والعمل لاجل الناس شرک، کہ اگر تم لوگوں کی وجہ سے کوئی نیک کام کرتے ہو تو یہ شرک ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا۔ لیکن اگر تم لوگوں کی وجہ سے کوئی نیک کام چھوڑ دیتے ہو کہ یار لوگ کہیں گے بڑا نیک بندہ لہٰذا چھوڑو، تو یہ ریاکاری ہے کہ نہ ہم نے لوگوں کی وجہ سے کرنا ہے، نہ لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کے لیے چھوڑنا ہے۔ اب شیطان ہمارے رستے میں ایسی رکاوٹیں پیدا کرے گا کہ کسی طرح یہ بندہ نیک عمل چھوڑ دے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی کو کسی بادشاہ نے بلایا، اب یہ بادشاہ سے ملنے کے لیے گھر سے نکلا، تو ایک اور آدمی وہ اس سے حسد کرتا تھا، جلتا تھا۔ اس نے کہا اگر یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا اس کی تو واہ واہ ہو جائے گی۔ اب وہ راستے میں آ گیا، اس کو گالیاں دینے لگا، اس کو دھکے دینے لگا۔ حضرت نے فرمایا اگر یہ آدمی اس کی گالیوں اور دھکوں میں لگ گیا اور اس کی باتوں میں لگ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ بادشاہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بادشاہ نے اس کو ٹائم دیا بھی 8 بجے تک میں تیرا انتظار کروں گا پھر میں اٹھ جاؤں گا۔ اب یہ رستے میں ہے، وہ اس کا ٹائم ہے اور اس کو اپنا ٹائم بچانا ہے، تو فرمایا یہ بندہ نہ اس کی گالی کی پرواہ کرے گا، نہ اس کے دھکوں کی پرواہ کرے گا، بلکہ یہ سیدھا بادشاہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ جو مرضی تو کہتا رہے، آج میں تینوں کوئی گال نہیں کرنے، کیونکہ بادشاہ اٹھ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا بالکل اسی طرح ہم جب کوئی نیک کام کرنے لگے تو یہ سمجھے میرے اللہ نے مجھے اس نیک کام کے لیے دعوت دی ہے۔ اب شیطان کہے گا تو تا لوکاں نو دکھان واسطے کردا، انہوں کہ کہی جا میں تا کرنا ہی کرنا۔ وہ کہے گا تو ریاکار ہے، کو کہی جا جو بھی ہے میں نے عمل نہیں چھوڑنا کہ میں اللہ کے حضور پہنچ جاؤں، یہ میری سعادت ہے۔ باقی ریاکاری ہے، اخلاص ہے، یہ میرا اللہ اس پر فیصلہ کرے گا۔ تو نہ لوگوں کی وجہ سے کرنا برا ہے، اور یعنی یہ بری بات ہے، اور لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ اس سے بھی بری بات ہے۔ اب اخلاص ہے کیا اور ریاکاری ہے کیا؟ جب آپ کوئی عمل کرنے لگیں گے تو عمل کی جو بنیاد ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے کہ اگر آپ لوگوں کی وجہ سے عمل شروع کرتے ہیں یہ ریاکاری ہے، اور اگر آپ نے عمل تو اللہ کے لیے شروع کیا پھر دل میں خیال آیا کہ یار لوگ بھی دیکھ رہے ہیں وہ تو یوں سمجھیں گے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے بلکہ یہ ریاکاری کا وسوسہ ہے جو شیطان نے ڈالا ہے۔ اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کر ایک سوال پوچھا، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ایک بندے کے بارے میں ہمیں بات بتائیں کہ وہ نیکی کا کام کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اور یحمد الناس علیہ، اور لوگ اس پر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، جی بڑی چنگا قرآن پڑھدا جی، اے منڈا ماشاءاللہ 2 پارے روزانہ پڑھدا۔ اب یہ تعریف ہو رہی ہے، تو اب بتائیں یہ ریاکاری ہے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کریں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہ اللہ نے اس عمل پر آخرت میں جو اس تھی وہ تعریف تھوڑی سی ایڈوانس اللہ لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی ریاکاری نہیں، بلکہ اللہ خود تعریف کرواتے ہیں لوگوں سے۔ دیکھو ہم سب نیک لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ جی جنید بغدادی ماشاءاللہ ایسے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایسے تھے۔ اب یہ اللہ ان کی جو آخرت میں تعریف ہوگی وہ ہماری زبان سے ایڈوانس کروا رہے ہیں کہ ان کی مقبولیت اللہ نے دکھانی ہے۔ اور شیطان کیا کہتا ہے، لوکی کہندے تو بڑا چنگا وہاں تے بڑی نمازاں پڑھنا، تو ریاکاری کرتا ہے۔ اب ان وسوسوں کی وجہ سے ہم نے اعمال کو چھوڑنا نہیں ہے، ان وسوسوں کا علاج کر لینا۔ دیکھو کسی کی انگلی پر زخم ہو جائے،
اب کوئی انگلی کاٹتا تو نہیں ہے بلکہ اس زخم کا علاج کرتا ہے۔ تو اگر عمل میں ریاکاری کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے تو عمل نہیں چھوڑنا، عمل کرتے کرتے اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے اور ریاکاری کو نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب دیکھیں ریاکاری ہوتی کیا ہے کہ اگر مثلا ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بالکل اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے دیکھا دو بندے مسجد میں آ رہے ہیں، تو اس نے کہا چلو اب میں جلدی سے نماز پڑھوں تاکہ وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں کب سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اب جلدی سے اٹھ کے پڑھنے لگ گیا۔ اب یہ نماز یہ پڑھ ہی لوگوں کے لیے رہا ہے، اب اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور اگر یہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں لوگ آئے آ کر بیٹھ گئے، اب شیطان کہے گا کہ یار تو بڑی چنگی نماز پڑھنا، لوگ کہیں گے بڑا اچھا نمازی ہے۔ تو ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی، بس اپنے کام میں لگے رہنا ہے۔ اسی کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اعمال، اب دیکھیں 3 قسم کے اعمال ہیں جو ہم کل کرتے ہیں۔ کچھ وہ عمل ہیں جو چھپ کر کرنے چاہیے، جیسے تہجد کی نماز ہے، اسی طرح اور والدین کی خدمت ہے۔ اب خدمت کر کے آپ اعلان کرتے بھی میں آج اپنے بیدے پیر کٹے، وہی گھر کی بات ہے، گھر میں رہ گئی، بات ختم ہو گئی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو دکھا کر کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم ہے دکھا کر کرو، جیسے اذان اب سپیکر میں ہوتی ہے، کوئی کبھی تو ریاکاری کری جانا اور نکر سے جا کے ہولی جی دے دے، نہیں بھائی اونچی دینے کا حکم ہے، یہ اونچی دینی ہے۔ حج کرنا ہے لوگوں کو دکھا کر کرنا ہے، فرض نماز پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے، لوگوں کو دکھا کر، اس میں اللہ نے حکم دیا دکھا کر سب کے سامنے پڑھو تاکہ ترغیب ہو۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کبھی چھپ کر کرنا بہتر ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے کرنا بہتر ہوتا ہے، جیسا کہ صدقہ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، ایمان والے وہ لوگ ہیں جو صدقہ کبھی چھپ کر دیتے ہیں، کبھی ظاہراً دیتے ہیں۔ اب چھپ کر کب دیں گے؟ جب دل میں ریاکاری کا خوف ہو تو چھپ کر دے دیں، اور جب ایسی کوئی مثلا ابھی میں کہوں جی مسجد کی تعمیر کے لیے بھائی چندہ چاہیے، کون دے گا؟ ایک بندہ اٹھ کر کہتا جی میری طرف سے 50,000 ہے، وہ غریب آدمی۔ اب مالدار بندہ کہے گا یار ہے 50,000 دین دیا تے مینوں کی موت پئی ہے، اٹھ کے کہے گا میرا 1,00,000 روپیہ لکھو۔ اب اس موقع پر اٹھ کر لکھوانا اور سب کے سامنے اپنے عمل کو کرنا، یہ دوسروں کی ترغیب کے لیے ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، حضور جب مانگتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑھ چڑھ کر چندہ دیتے تھے، اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے۔ تو کبھی کوئی عمل چھپ کر کرنا بہتر ہوتا ہے، کبھی لوگوں کے سامنے کرنا۔ اگر اٹھتے وقت آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں، پھر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور مسجد کے غلے میں آرام سے ڈال دیں تاکہ اللہ ہمارے عمل سے خوش ہو جائے، ہمارا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہ ایک بڑا باریک معاملہ ہوتا ہے، اس کا تعلق آدمی کی نیت سے ہوتا ہے کہ عمل کرتے وقت آپ اپنی نیت کو ٹٹولتے رہیں کہ نیت کیا ہے۔ اگر نیت بری ہے تو پھر بھائی اپنی نیت کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ایک آدمی تھا، وہ گھر میں نماز پڑھتا تھا، تو کچھ لوگ اس کے پاس گئے کہ بھائی آپ گھر میں نماز پڑھتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ کہندا جی جو لوکاں نوں دکھا کے کیتا ہوندا کی فائدہ، میں تے گھر ہی پڑھنا۔ وہ ایک ساتھ والا کہنے لگا تو جرا گھڑے پڑھنا ہے بھی لوکاں نوں پتہ ہی ہے، ہن اوتھے جا جتھے کسی بھی نہ پتہ لگے، کھوہ چ پڑھ جا کے کہتے بھائی تو گھر میں جو پڑھتا ہے، اور حضور علیہ السلام صحابہ تو مسجد میں آ کر پڑھتے تھے، کیا تیرا تقویٰ انبیاء سے بھی زیادہ ہو گیا، صحابہ سے بھی زیادہ ہو گیا؟ تو یہ عمل دکھا کر کرنے کے، اس میں چھپ کر کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح بعض اوقات آدمی کوئی نیکی کرتا ہے، شیطان اس سے وہ نیکی چھڑوا دیتا ہے کسی ایسی باریک بات کے ذریعے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عالم آئے، وہ ماشاءاللہ بہت درس دیتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنے سارے درس ختم کر دیے ہیں اور سب بیانات ختم کر دیے ہیں۔ پوچھا بھائی کیوں؟ کہنے لگے جی میں جب بھی بیان کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو میں نے کہا ایسے اعمال کا کیا فائدہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائیں، میں نے وہ ساری ختم کر دیے۔ حضرت فرمانے لگے اچھا یہ بتا، وہ جو تیرے بیانوں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا اب ہوگا؟ کہنے لگا جی اب تو نہیں ہوگا کیونکہ میں نے بیان ہی ختم کر دیے۔ فرمانے لگے اچھا ایک کام کرو تم ایسا، اب دیکھو جو بڑے ہوتے ہیں وہ باریک بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ کمی کہاں سے ہے۔
فرمانے لگے تم ایسا کیا کرو کہ جب بیان کرنے لگو، یہ بڑی عجیب بات ہے، مجھے بھی ہم سب کو یہ معاملات پیش آتے ہیں، اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں کہ میرے دل میں بھی آتا ہے بھی تیری بڑی مشہوری ہو رہی ہے، تو بڑا مشہور ہو رہا ہے، لیکن اب چھوڑ دیں تو پھر آپ لوگوں کا کیا بنے گا، اور کرتے رہیں گے تو چلو کو دال دلیا گلی جائے گا۔ تو جب میں نے یہ قصہ پڑھا مجھے پھر بڑی تسلی ہو گئی، اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا تم ایسا کرو کہ جب بیان کرنے بیٹھو اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ مجھ سے ایسا بیان کروا کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ وہ کہتا حضرت یہی تا رولا کہ یہی تو دل میں آتا ہے کہ لوگوں کو تو خوش کرتا ہے۔ فرمایا سن تو لو، یہ دعا مانگنا کہ یا اللہ مجھ سے ایسا بیان کروا کہ لوگ خوش ہو جائیں، اور جب لوگ خوش ہوں گے تو تیرے نبی نے کہا جو لوگوں کو خوش کرتا ہے تو بھی اس سے خوش ہو جاتا ہے، تو میں تو تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں تیری مخلوق کے واسطے سے، یہ بندے خوش ہوں گے تو بھی خوش ہو جائے گا، مجھے تو تیری رضا چاہیے۔ وہ کہنے لگا حضرت یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا پھر تو اگر اس نیت سے میں بیان کروں کہ آپ خوش ہو اور مسلمان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں تو اب یہ کوئی ریاکاری نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو شیطان کی باریک باریک چالیں ہیں جس کی وجہ سے وہ ہم سے اعمال کو چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ریاکاری کیا ہے کہ عمل کی بنیاد ہی یہ ہو۔ اب دیکھو حدیث میں آتا ہے من تصدق یرائی فقد اشرک، کہ جس نے ریاکاری سے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ اب دیکھو ہم ایک دفعہ جماعت میں گئے ایک گاؤں میں، تو وہاں جمعرات کو مولوی صاحب پیسے اکٹھے کر رہے تھے، آتے رہے تو ہمارا بیان ہو رہا تھا مغرب کے بعد۔ ہم نے مولوی صاحب سے کہا جی ہمارا بیان جب تک ہو آپ نے اعلان نہیں کرنا، اس کے بعد کر لینا۔ کہتا جی ٹھیک ہے، وہ بھی بیان میں بیٹھ گیا۔ ایک بچی آئی، اس نے 50 روپے دیے کہ جی یہ پیسے لے لیں، نام بتایا اپنے باپ کا۔ تو اب وہاں رواج ہے گاؤں میں کہ پیسے لیتے ہی مولوی صاحب اعلان کرتے ہیں کہ فلاں ولد فلاں نے 50 روپے خدمت کی، اللہ قبول کرے وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ چونکہ بیان میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیان بھی تھوڑا کوئی لمبا ہو گیا کسی ساتھی کا، پھر تشکیل ہوتی رہی، تو وہ تھوڑی دیر کے بعد نا وہ بچی پھر دوبارہ آ گئی۔ تو اب چونکہ مولوی صاحب نے اعلان تو کیا نہیں تھا، کہندی میرے ابو جی کہندے تسی ساڈا اعلان نہیں کیتا، ساڈے 50 روپے واپرو۔ یہ ہے ریاکاری کہ پیسے دیے اس لیے رہے بھی ہمارا اعلان ہوگا، اللہ کے لیے دیا تو اعلان ہو نہ ہو اس کا کیا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو نا لوگ بیچارے صدقہ دیتے ہیں، اب غریب آدمی ہے اس کو 1000 روپے دے رہے ہیں اور سیلفی بنوا رہے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، پھر وہ فیس بک پہ آتی ہے جی حضرت جی 1000 روپے دے رہے ہیں، اے جی آٹے دے تھیلے تقسیم ہو رہے ہیں جی، اور یہ دالوں کے پیکٹ تقسیم ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ ہمیں تو نیکی یوں کرنی چاہیے تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو غسل دینے والوں نے ان کی کمر پر ایسے نشان دیکھے جیسے مزدور کی کمر پر ہوتے بوریاں اٹھانے والے۔ بھائی یہ کیسے، یہ تو امیر آدمی تھے اور اتنا نشان یہ کس چیز کے پڑے؟ لوگ پریشان، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گئے، سوچتے رہے، بعد میں پتہ چلا کہ رات کو یہ بوریوں میں غلہ وغیرہ بھر کے کمر پر ڈالتے اور اندھیرے میں کسی غریب کے دروازے پر ڈال کر فرار ہو جاتے۔ کسی کو پتہ ہی نہ چلا۔ 100 گھر مدینہ کے ایسے تھے جو ان کے راشن پر چلا کرتے تھے، اور مرنے کے بعد پتہ چلا جب بوریاں آنی بند ہو گئی تب پتہ چلا یہ ڈال کر جاتے تھے رات کو۔ ہمیں تو نیکی یوں کرنی چاہیے تھی، اور شیطان نے کیا کر دیا؟ اب میڈیا کی وجہ سے لوگ ایسے اللہ معاف فرمائے وہ رکشے دے پیچھے لا لیندے، کوئی اینا کبھی نیکی دا کام کیتا پہلے فلیکس بنوائیں گے اور رکشے کے پیچھے لگا دیں گے، پورے شہر کو پتہ چلے گا جی ماشاءاللہ حضرت جی نے انی کو کوئی نیکی کر لیا، اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ بیچارے سیاستدان اللہ ان کو ہدایت ہی دے۔ وہ گٹر بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں حکومت کے پیسوں کی، اور لوکی نہیں لواندے، آپ ہی لکھ کے لوا دیں جی فلاں کے ہم شکر گزار ہیں، انہوں نے ہماری سڑک بنوا دی، بھی انہیں اپنے پلےوں بنوائی ہے، ساڑھے پیسے دی بنوائی، انہوں ساڑھا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا بھی ساڑھے پیسے جو انہیں بھی کھا دیں ماشاءاللہ، اور الٹا ہم اس کا شکریہ کائے کو ادا کریں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اب کسی MNA سے کو بھی سڑک بنوا دی ہے، لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لکھوانا، نہ بینر پہ، نہ کوئی تختی وختی لگوانی ہے، بس چھوڑ دے کے گل ہے، پھر کی فائدہ؟ انہوں نے اگلے ووٹ پکے کرنے تو انہوں چاہیے دی پائی ادھا دے بینر۔ تو اب یہ ہمیں ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ ریاکاری باطل ہوتا ہے۔
تم نے ریاکاری کرنی بھی نہیں ہے اور عمل بھی نہیں چھوڑنا، بلکہ کرتے کرتے ہی اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھو علماء فرماتے ہیں جب آدمی کوئی عمل شروع کرتا ہے تو عمل شروع کرنے میں سب سے پہلے بنتی ہے دکھاوٹ۔ سب سے پہلے کیا بنے گی بھائی؟ دکھاوٹ۔ کرتے رہو، پھر وہی دکھاوٹ آپ کی بن جائے گی عادت، پھر وہی عادت ایک دن بنے گی عبادت، پھر اللہ اخلاص پیدا کر دیں گے۔ کرتے رہیں گے تب تو بھائی ٹھیک ہونے کی امید ہے، اور اگر عمل ہی کرنا چھوڑ دیا پھر کیسے ٹھیک ہوں گے؟ یہ تو بہت مشکل بات ہے۔ تو اعمال کو اخیر وقت تک کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ اللہ ہمارے عملوں کو قبول کریں گے۔ اب دیکھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اعمال کا پتہ چل جانا۔ ہاں، مجھے ایک بات بڑی اہم یاد آ گئی۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی نیکی کسی کو بتا دی ہے تو ریاکاری ہو گئی، اب عمل باطل ہو گیا۔ دیکھو قطعاً ایسا مت سمجھیے، کیونکہ اگر آپ یہ سمجھیں گے پھر تو بڑے بڑے بزرگوں کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اب آپ کتابیں دیکھیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بارے میں بتایا، مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، حضور نے یہ کہا، یہ ہوا، یہ کیا۔ اور کتنے بزرگ ایسے ہیں جن کے بارے میں دنیا جانتی ہے، وہ رات کو 300 نفل پڑھتے تھے، 500 نفل پڑھتے تھے، اور بھی کئی ایسے اعمال۔ اب یہ عمل لوگوں کو اگر انہوں نے بتائے ہیں تو کیا انہوں نے ریاکاری کی ہے؟ نہیں۔ اگر ترغیب کے لیے کسی کو بتایا جائے، مثلا میں آپ سے کہوں کہ یار تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، دیکھو میں روزانہ 5 سپارے پڑھتا ہوں، تم ایک بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب میں آپ کو ابھارنے کے لیے اپنا کوئی عمل بتا دوں تو اس کو ریاکاری نہیں کہتے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آپ نے نہ پوچھا، نہ کوئی بات ہوئی، ویسے ہی میں کہوں تانوں پتہ جی میں 5 سپارے روز پڑھدا ہوں نا، تو آپ کہیں گے جی نہیں ہن پتہ لگ گیا، اچھا چلو دوجے نوں بھی دسنا۔ یہ ہے ریاکاری کہ بلا وجہ اپنے عمل کو ظاہر کرنا۔ تو بزرگوں کے جتنے بھی کے لیے لوگوں کو بتائے ہیں، ایسے نہیں کہ ان کے دل میں کوئی ریاکاری ہوگی۔ اور یہ ہونا کہ میرا کوئی نام ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، اس کی تمنا رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، کوشش کرنا بری بات ہے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، 19ویں پارے میں اللہ نے ذکر کیا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یا اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرے ذکر کو تو عام فرما دے، یعنی مجھے مشہور کر دے آنے والے لوگوں میں۔ اب یہ دعا نبی مانگ رہے ہیں تو اللہ نے وہ دعا قبول کی، ہمیں درود ابراہیمی عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، کہ یا اللہ مجھے میری نگاہوں میں تو چھوٹا بنا دے لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے بڑا بنا دے۔ اب لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بننے کی تمنا تو حضور بھی کر رہے ہیں، تو تمنا کرنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی کوشش کرنا بڑے بننے کی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب اگر ہمیں یہ خوف ہو کہ میرے اعمال میں ریاکاری آ رہی ہے تو میں نے اس کی بنیاد عرض کر دی ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا جب میں نے یہ عمل شروع کیا تھا کس کے لیے کیا تھا، اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے۔ اب دل بتائے گا کہ اللہ کے لیے کیا ہے تو اس وسوسے سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایک آدمی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں تو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہوں۔ فرمانے لگے اچھا اللہ کے لیے نہیں پڑھتے؟ کہتا جی کوئی نہیں، میں کتنے اللہ واسطے پڑھنا۔ کہنے لگے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے ایسا کرو مجھے سجدہ کرو۔ کہتا میں آپ کو کیوں سجدہ کروں؟ کہا کر دو پھر کیا ہوا؟ کہتا میں تو اللہ کو سجدہ کرتا ہوں، میں آپ کو کیوں سجدہ کروں؟ فرمایا پھر تو کہہ رہا تھا میں اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتا، جی اللہ واسطے نہیں کرتا تو مینوں کر پھر۔ اب جب تم مجھے کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے شیطان تجھے پریشان کرتا ہے کہ تو نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتا۔ جو بندہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی نماز کا سجدہ یقیناً اللہ کے لیے ہوگا، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو ریاکاری کی وجہ سے وہ اعمال سے ہٹاتا ہے۔ دیکھو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مسجد میں اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو جب سلام پھیرا تو ایک دم مسجد میں روشنی ہو گئی۔ گھبرائے یہ کیا ہوا؟ غیب سے آواز آئی عبد القادر تیری نیکیاں ہم نے پسند کر لی، جا آج کے بعد تجھے نماز معاف ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا نبی کو تو معاف ہوئی نہ اور مجھے معاف ہو گئی ہے، تو پکا شیطان ہے۔ وہ کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا، دوسرا حملہ کر دیا۔ کہنے لگے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔
اب یہی شیطان کے عمل ہوتے ہیں، وہ تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے کو نہیں چھوڑتا، تو اپنوں کتوں چھڈو گا؟ ہمیں تو وہ اور زیادہ پریشان کرے گا بھی یہ تے پہلے ہی تھڑ کے پھر دے، چلو انہوں نے ماڑا جا تکا لانا تے انہوں نے عمل چھڑنے۔ اعمال نہیں چھوڑنے، کرتے رہنا، بھلے شیطان جتنی مرضی ریاکاری کا وسوسہ ڈالے، اس کو یہی کہنا میں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو جو مرضی کہتا رہے۔ ایک بزرگ طواف کر رہے ہیں، انہوں نے کہا لبیک، جو ہی داخل ہوئے حرم میں کہا لبیک، تو غیب سے آواز آئی لا لبیک، تیرا لبیک قبول نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا میاں جی یہ کیا ہوا؟ آپ کی تو لبیک قبول نہ ہونے کی آواز آ گئی۔ کہنے لگے بیٹا یہ تو کئی سالوں سے ایسا ہو رہا ہے، میں آتا ہوں لبیک کہتا ہوں، آواز آتی ہے نہیں قبول۔ تو وہ کہنے لگا پھر آپ یہاں لینے کیا آتے ہیں؟ وہ کہنے لگے بیٹا پھر کوئی در بتاؤ میں جس کو یہاں چھوڑ کے وہیں چلا جاؤں، یہی در ہے، یہیں آنا ہے، میں کہیں نہیں جا سکتا۔ پھر جب کہا لبیک تو آواز آئی تیری یہ بھی قبول، تیری پچھلی بھی قبول۔ یہ ہے اعمال کرنے کا اصل طریقہ، لگے رہیں، ایک عمل ایک سجدہ بھی اللہ کو پسند آ گیا، انشاءاللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اب اس کی ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ اگر وہ دعا مانگتے رہیں گے تو ایک تو اعمال میں اخلاص بھی پیدا ہو جائے گا، دوسرا شیطان کے چکروں سے بھی اللہ ہماری جان چھڑوا دیں گے۔ اب وہ دعا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہم طاہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، وعملی من الریا، اور میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے، اور وعینی من الخیانہ، اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک کر دے، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، کیونکہ تو چھپکی والی باتیں بھی جانتا ہے، دل کی باتیں بھی جانتا ہے۔ اب یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ہے، ہم اس دعا کو یاد کر لیں۔ اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب، میری زبان کو جھوٹ سے بتا، وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اگر پوری یاد نہیں ہوتی تو آپ اردو ترجمہ اتنا ہی یاد کر لیں کہ یا اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دے۔ اپنے لیے تو نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی لوگوں سے کہہ دے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب میرے اللہ کے لیے ہے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو جما کر چلیں گے اور ریاکاری کی پرواہ نہیں کریں گے تو اللہ ضرور ہمارے معاملوں کو آسان کر دیں گے، اور اعمال میں استقامت بھی پیدا ہوگی اور شیطان کے جھنجٹ سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔